Officer, Government Giraj Degree College, respected lecturers, NCC cadets, NSS volunteers اور پیارے بچوں، سب سے پہلے آج کی اس تقریب میں تمام اساتذہ کرام، مہمان خصوصی اور طلباء کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو ہم اپنے مصروف وقت میں سے زحمت دیے کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت، تاکہ وہ ہمارے طلباء سے مخاطب کر سکے۔ پیارے بچوں، ہمارے کالج کا بھی آج کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے، لہذا مختصر انداز سے میں بتا دوں کہ آج کے پروگرام کی کیا نوعیت ہے۔ آج اردو کے ایک نامور شاعر، جنہیں ہم شاعر مشرق کے نام سے جانتے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو، قوموں کو جگایا، لوگوں کے اندر حب الوطنی کے جذبے کو بیدار کیا، تو آج ان کا یوم پیدائش ہے 9 نومبر 1877۔ تو 9 نومبر کو ہمیشہ یوم اقبال کے طور پر ہم مناتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں آج ہمارے کالج میں یوم اقبال، علامہ اقبال کا ڈے کے طور پر ہم انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ہم ایک ایکسٹینشن لیکچر، توسیع لیکچر کے لیے جناب ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی صاحب کو دعوت دیے ہیں تاکہ وہ آپ کو مخاطب کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں علی احمد، انٹرمیڈیٹ MPC سال دوم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ علی كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم۔ کے بعد محمد ادیب، انٹرمیڈیٹ BPC سال اول سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کریں۔ السلام علیکم۔ سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ناممکن ہے، کہ پتھر سے کلمہ پڑھوانا، مشکل کیا ناممکن
سے یہ کہتے ہیں سدرا پہ جبریل ٹہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے. شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف. شاہ مدینہ کی مرضی پہ رب کی مرضی ہے موقوف. وہ روٹھے تو رب کو منانا مشکل کیا ناممکن ہے. خون شہید اعظم ہی سے دن کا گلشن تازہ ہے. خون شہید اعظم ہی سے دل کا گلشن تازہ ہے. ان کے لہو کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے. سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے پروگرام کی نوعیت سے علامہ اقبال کی ایک ترانہ جسے ہم دعا کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں وہ دعا کو پیش کریں گے. سید شریف انٹرمیڈیٹ سال دوم CEC ان سے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ترانہ پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. پھر وادی پارا کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دید بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. احساس عنایت کا آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. میں بلبل
نالا ہوں ایک اجڑ گلستان کا، تاخیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے۔ ابھی ایک طالب علم حبیب نے نعت پڑھی تھی، تو ان کو ہدیے کے طور پر انعام دیا جا رہا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب محمد خواجہ معین الدین صاحب کے ہاتھ سے وہ ہدیہ حاصل کریں۔ مشرق تہذیب کے ایک ترجمان اقبال تھے، گلشن اردو کے مخلص ایک باغبان اقبال تھے۔ آپ نے دنیا کو بتلایا رموز بے خودی، کائنات شاعری کا ایک سما اقبال تھے۔ تو علامہ اقبال کے شاعری پر لیکچر شروع ہونے سے پہلے ان کی شخصیت پر ایک مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں، 1-2 منٹ میں، پھر اس کے بعد مہمان خصوصی کو سننا ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت بیک نظر، پورا نام شیخ محمد اقبال، والد محترم نور محمد، والدہ صاحبہ امام بی بی، تخلص اقبال، 3 بہنیں اور 2 بھائی اور ایک بھائی عطا محمد۔ تاریخ پیدائش 9 نومبر 1877 سیالکوٹ، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ، پھر اسکاش مشن کالج سے FA کامیاب کیا۔ ان کے استاد جنہوں نے ان کی تربیت کی، میر حسن، 1897 BA گورنمنٹ کالج لاہور، 1899 پنجاب یونیورسٹی MA فلسفی، پروفیسر مسٹر ٹامس آرنالڈ فلسفے سے استفادہ کیا۔ اورینٹل کالج لاہور میں فلسفہ، تاریخ اور معاشیات کے پروفیسر رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی کی تعلیم دیتے رہے۔ 1905 کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے۔ ٹرینٹی کالج کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈگری حاصل کی۔ 1907 جرمنی کا سفر کیا۔ میو یونیورسٹی جرمنی سے ایران میں فلسفہ اور مابعد الطبیعیات کا ارتقاء مخالف پر ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ قانون میں بیرسٹری امتحان کامیاب کیا۔ خیام لندن یونیورسٹی میں پروفیسر عربی کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ 1908 ہندوستان واپس آئے، لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کی۔ 1914 میں آپ کی والدہ محترم کا انتقال ہوا۔ 1922 میں حکومت برطانیہ نے ان کی علمی ادبی خدمات پر سر کا خطاب دیا اور ان کے استاد محترم مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا اعزاز دیا۔ 1926 میں صوبہ پنجاب کی مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ 1928 میں مدراس چنائی گئے، جہاں انہوں نے اسلامی افکار کی تشکیل جدید کے موضوع پر خطاب کیا۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے الہ آباد میں تاریخی خطبہ پڑھا۔ 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، واپسی پر اسلامی ممالک کا دورہ کیے۔ 1932 میں سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود کے ہمراہ بادشاہ عبدلی افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے۔ 1935 میں پنجاب کی صوبائی لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا۔ لاہور کی شاہی مسجد میں تدفین عمل میں آئی۔ ان کے مجمع کلام بانگے درا 1924، بال جبرائیل 1935، ضرب الکلیم 1936، ارمغان حجاز 1938، اسرار خودی 1915، رموز بے خودی 1918، زبور حج 1927، قیام مشرق 1923،
जाविद नामा 1932। और इन्होंने जब शायरी का आगाज किया, एक मुशायरे में जो पहला शेर पढ़े थे जिस पर इन्हें दादो तहसीन हासिल हुई, वो शेर मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए, खतरे जो थे मेरे अनफे अनफाल के। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था। लिहाजा मैं अब तकरीब इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मेहमान खुसूसी से अदब इल्तिमास करूंगा कि वो अल्लामा इकबाल की शायरी नौजवानों के नाम इस मौजू पर खिताब। प्यारे बच्चों, आज हमारे दरमियान जो मेहमान खुसूसी है ये बहुत इल्मी, अदबी और मजहबी नौइयत से बहुत काबिल शख्सियत है। आज इस मौजू के लिए जो दावत दी गई है, आप की इब्तिदाई तालीम उर्दू मीडियम से हुई, फिर आप हाफिज कुरान भी हैं, उसी के साथ साथ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया और वहीं से आप एमफिल किए और पीएचडी की तालीम हासिल की। 1998 में आप आंध्र प्रदेश कॉलेज सर्विस कमीशन के जरिए बहसियत उर्दू लेक्चरर जूनियर कॉलेज नागर कर्नूल में आपका तखर्रुर अमल में आया। उसके बाद 2006 में आप प्रमोशन पर संगर रेड्डी डिग्री कॉलेज में डिग्री कॉलेज लेक्चरर पर तखर्रुर हुआ। फिर उसके बाद वहां से तबादले पर निजामाबाद गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज पर तशरीफ लाए। आपका जो सबसे बड़ा कारनामा है कि लैंग्वेज उर्दू जबान को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, और आप एक मुहक्किक भी हैं और कई रिसर्च स्कॉलर्स के गाइड भी हैं जो हमा वक्त उनकी रहनुमाई करते हैं। उर्दू अदब पर बहुत गहरी नजर है और जदीद मालूमात या अदबी व इल्मी मौज़ूआत पर आपके खिताबात जारी होते रहते हैं और आप टेक्नोलॉजी के जरिए उर्दू को अपडेट करते रहते हैं। तो लिहाजा हमारे दरमियान जो शख्सियत है ये एसोसिएट प्रोफेसर है हमारे पास गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जिनकी खिदमत उर्दू और टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ी हुई है। आपकी अब तक कई किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, जो बास किताबें हमें शाये भी होने वाली हैं और आपके जरिए कई रिसर्च स्कॉलर्स ने डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है और नेशनल और रियासती सतह पर कई सेमिनार्स प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि एक सेमिनार में आपने स्काइप के जरिए कनाडा से एक माहिर इकबालियात या उर्दूदा हजरात को मुखातिब करने का मौका इनायत किया। तो एक मैसेज है आज की जनरेशन के लिए कि लैंग्वेजेस तमाम मज़ामीन की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। हम जितना दीगर मज़ामीन में साइंस और टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर का, इंटरनेट का, दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज और जबान के फरोग में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा मैसेज ये है आपकी शख्सियत से कि मादरी जबान किसी शख्स की तरक्की में रुकावट नहीं बनती, कि इंसान अपनी मदर टंग मादरी जबान के जरिए भी तरक्की हासिल कर सकता है। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था। मैं मेहमान और इंटरमीडिएट में जो लाजमी मजमून है एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, उसके ऊपर भी आपने उर्दू में उसका तर्जुमा किया और बेहतरीन मवाद तश्कील दिए। तो ये तख्लीकी सलाहियतें हैं आपके पास। तो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हर बच्चा अपने अंदर के वजूद को, अपने अंदर की सलाहियत को पहचाने और उसको सही रास्ते पर लाए। तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज के इस उन्वान अल्लामा इकबाल की शायरी नौजवानों के नाम से मुखातिब। आली जनाब प्रिंसिपल साहब और तेलंगाना रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज नागराम के काबिल एहतराम लेक्चरर्स और अजीज तलबा, बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में आज की जो तकरीब है इस ज़िम्मन में कुछ बातें करूंगा। हम लोग जब से होश संभाले हैं
ہمارے بڑے لوگ اکثر بولتے ہیں کہ وقت کی قدر کرو، وقت بہت قیمتی ہے. اور آپ کی زندگی میں جب انٹرمیڈیٹ کی جو آپ لوگ طالب علم ہیں، یہاں بھی مختلف گھنٹوں میں آپ کی تعلیم ہوتی ہے. تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے قیمتی وقت میں سے آج ہم کو یہاں کیوں بٹھایا گیا. آج کا زمانہ بڑا تیز رفتاری کا زمانہ ہے. ایسے میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہونے والی ایک شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، اور میں نے بھی آپ سے بات کرنے کے لیے اپنا وقت نکالا ہے. اور آپ لوگوں نے بھی آج کے زمانے میں 2016 میں جب آپ کو انٹرمیڈیٹ کا امتحان دینا ہے اور اس سے پہلے بھی مختلف امتحانات دینا ہے، اس درمیان میں آپ کے لیے وقت نکالا گیا ہے کہ آئیے بیٹھیں گے ہم اور ہماری تاریخ کی ایک عظیم شخصیت علامہ اقبال کے بارے میں جانیں گے کہ اقبال کون تھے اور ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے. تو جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے، ہمارے یہ بیٹھنے کا مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے. جسٹیفیکیشن کہتے ہیں اسے کہ انصاف کرنا، اپنی زندگی سے اپنے وقت سے انصاف کرنا. تو سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اپنی تاریخ سے واقفیت رکھنا بہت ضروری ہے. تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو ماضی کا علم. کون سا علم ہے؟ پاسٹ کا علم. کب حاصل کرتے ہیں؟ ہم ہمارے حال میں حاصل کرتے ہیں. کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے. تاریخ کا مطالعہ حال میں تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتی ہے. ہم کو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اپنی تاریخ ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے حال میں وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا ہے، اس درجے پر فائد رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس دنیا سے ایسا کوئی کام کر جانا ہے کہ جیسے آج ہم اقبال کو یاد کر رہے ہیں، جیسے آج ہم اقبال کو یاد کر رہے ہیں، آنے والے زمانے میں بھی ہماری قومیں ہمارے اپنے کارناموں کی وجہ سے ہم کو یاد رکھیں گی. تو آج کے اس لیکچر میں آپ یہ عہد کیجئے کہ جیسے اقبال نے کچھ کام کیا تھا تو آج ہم ان کو یاد کریں. آج ان کا 139واں یوم پیدائش. تو ایک اور بات یہ ہے کہ نومبر کا مہینہ 3 عظیم شخصیات کے یوم پیدائش کا مہینہ ہے ہندوستان کے حوالے سے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تاریخ سے واقفیت رکھنا ضروری ہے، اور ہماری تاریخ میں جو عظیم شخصیات گزرے ہیں ان کے کارناموں سے واقفیت رکھنا ضروری ہے. اور ان شخصیات نے جو پیغام اپنے کارناموں سے دیا تھا ان کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ان سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے، ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس قدر بہتر بنانا ہے کہ ہم خود بھی کامیاب بنیں اور آنے والی نسلوں کو ایسا کوئی کام کر کے جائیں کہ ان کو بھی فائدہ پہنچے. یہ نومبر کا جو مہینہ ہے، 9 نومبر کو ہم اقبال کا یوم پیدائش مناتے ہیں. 11 نومبر آپ لوگوں میں سے کوئی کہیں گے؟ ہاں، ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم. قومی یوم تعلیم کے طور پر ہم کو منانا ہے. 2 دن کے بعد اور جلسہ ہوگا. اسی طرح 14 نومبر کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا یوم پیدائش ہے. دنیا دیکھو نومبر کو غلط طریقے سے بھی جانتی ہے. میڈیا کے ذریعے سے ہم کو کچھ اچھی سبق بھی ملتا ہے، برا سبق بھی ملتا ہے. جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں گزشتہ 5-6 سال سے، ہر سال آج کی جو تاریخ ہے اس کو دہشت گردی کی تاریخ کے طور پر جانتا ہے. 9/11 کے نام سے مشہور کر دیا گیا کہ امریکہ میں 2 بلڈنگوں کو کچھ دہشت گردوں نے گرا دیا. یہ آج کی تاریخ ہے. تو کچھ لوگ برائی کا کام کر رہے ہیں اور آج ہم ایک اچھائی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہی 9/11 کے دن جمع ہو سکے. تو ہمارا آج کا یہ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک سبق سیکھنے کے لیے بیٹھنا ہے. جیسے کہیں دولت ملتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں، تو ایسے ہی یہ جو ایک دولت ہے، علم کی دولت،
اس کو سمیٹنے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ہم کو تاریخ سے واقفیت رکھنا ضروری ہے، اسی طرح آج کا جو زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تیز رفتاری کا زمانہ ہے، اس میں اب آپ کو پل پل کی خبر بھی رکھنا ضروری ہے۔ ہر گھنٹے میں دنیا بدل رہی ہے اور یہ بدلتی دنیا کے اثرات تم پر ہو رہے ہیں۔ کل رات کی مثال لیجیے کہ میں یہ سبق تیار کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے مغرب کے بعد، تو میرے ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ کل جو بات کر رہے ہیں اس کی تیاری کے لیے ایک تقریر کر لی جائے۔ تو میرے پاس یہ بچہ جو فون ریکارڈ کر رہا ہے، تو میرے پاس گھر میں ایک تیز رفتار انٹرنیٹ بھی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا فیس بک کے عنوان سے وہاں پر ایک نیا آپشن دیا ہے مارک زکربرگ نے، فیس بک لائیو کے عنوان سے آپ بٹن دبا کے براہ راست جب کا جب لوگوں سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تقریر اب میں کر رہا ہوں، کل رات میں کیا تھا 9 بجے سے 9:30 کے درمیان فیس بک پر۔ سعودی عرب میں ہمارے ایک شاگرد سنے، پاکستان میں کچھ لوگ سنے، اور بھی دنیا بھر کے لوگ سنے۔ اسی وقت ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہندوستانیوں سے خطاب کر رہے تھے، ایمرجنسی میں انہوں نے خطاب کیا۔ 8:30 بجے میڈیا چینل والوں کو بولا گیا کہ 9 بجے وزیر اعظم خاص بات کرنے والے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک ایک گھنٹے میں دنیا بدل رہی ہے اور ہم کو اس دنیا سے واقفیت رکھنا ہے۔ میرا لیکچر 9:30 بجے 9:45 بجے ختم ہوا، میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھانے کے بعد پھر میں فیس بک کھول کے دیکھا تو اس میں ساری گڑبڑ شروع ہو گئی کہ مودی صاحب نے اپنی تقریر کے ذریعے رات کے 12 بجے سے 500 روپے اور 1000 روپے کے نوٹ کو بند کر دیا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ طالب علم ہیں، پل پل کی خبریں آپ کو نہیں ملتی ہے، دوسرے دن صبح میں اخبار آپ پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن کی نیوز دیکھتے ہیں، اور آپ کے جو اساتذہ آپ جو نیوز سے واقفیت رکھتے ہیں وہ لوگ آپ کو اطلاع دیتے ہیں۔ تو کل رات میں 12 بجے دنیا ادھر سے ادھر ہوگی، جن کے گھر میں نوٹ رکھے ہوئے ہیں سب پریشان ہوں گے۔ پہلی مرتبہ دولت مند لوگ غریب ہو گئے کل رات کے 12 بجے، دولت مند لوگ غریب ہو گئے۔ تو ربائی میں امجد حیدرآباد نے کہا تھا کہ دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ آج صبح میں غریب شان سے اٹھا، میرے پاس 100 کی نوٹ ہے۔ آج کا دن غریبوں کا دن ہے، آج بینک بند ہے، ATM بند ہے، جو لاکھوں روپے لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کو گوشت ترکاری لانے کے لیے پیسے نہیں، اگر ان کے پاس 100 کی نوٹ نہیں۔ یہ ہندوستان کی بدلتی ہوئی حالات ہے۔ تو آپ لوگ نوجوان ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پل پل کی خبر رکھنا بھی ہم کو ضروری ہے۔ تو یہ جو آج ہم یوم اقبال منا رہے ہیں، یہ اقبال کی وراثت ہمارے پاس کیا ہے؟ سنیے، تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہماری تہذیب کی جو شخصیات ہیں ان سے واقفیت رکھنا۔ جیسے آپ لوگ گاندھی جی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ، ان کا ایک سبق آپ نے پڑھا ہے۔ گاندھی جی کون ہیں؟ جتنے بھی ہمارے قومی رہنما ہیں اور عظیم شخصیات گزرے ہیں، ان کے کارنامے آپ کی زندگی میں مشعل راہ۔ ہندوستان کے جو سابق صدر میزائل مین عبدالکلام صاحب گزر گئے، بڑے سائنٹسٹ، ان کا ذکر آئے گا ابھی۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عظیم شخصیتوں کے بارے میں آپ کے پاس مسلسل لیکچر ہوتے رہنے چاہیے۔ آپ کے جو لیکچررز ہیں ان شخصیات کے بارے میں جب بھی ان کا یوم پیدائش ہوگا، آج میں تقریر کر رہا ہوں، اگلی بار آپ خود یہ تقریر کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اقبال کی شاعری ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے، اس عنوان پہ ان کے اشعار کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اقبال کے بچپن کے میں کچھ 2 واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کے وسیم صاحب نے کہا کہ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے تھے۔ تو اقبال کی جو بچپن ہے، تو ابتدائی زمانے میں ان کے پاس عربی تعلیم ہوتی تھی۔ تو ان کے والد جو نور محمد ہیں، ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھی کہ یہ لوگ جو ہے کشمیری پنڈت تھے۔ ان کے آبا و اجداد، باپ دادا کشمیری پنڈت غیر مسلم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی، اسلام کی دولت سے بہراور ہوئے۔ نور محمد ان کے والد کا نام تھا۔ تو اس زمانے میں بچوں کو استاد کے پاس عربی کے جو استاد ہوتے ہیں وہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر ان کے والد خود اقبال کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھتے تھے سنیے کہ اقبال جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے والد بولتے تھے کہ بیٹا قرآن ایسا پڑھو کہ جیسا قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے اور اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ سے بات کرنا۔ تو اقبال کے والد نے ایک بات یہ کہی۔ اقبال جو ہے بڑے حاضر جواب بھی تھے۔ جب وہ اسکول جاتے تھے تو ایک مرتبہ اقبال دیر سے اسکول گئے تھے، تو ان کے ٹیچر نے پوچھا کہ اقبال دیر سے آئے ہو؟
تو انہوں نے جو جملہ کہا ہے سنیے کتنا عقل مندی کا جملہ انہوں نے کہا. ہاں اقبال دیر سے ہی آیا کرتا ہے. ان کا نام اقبال تھا لیکن ایک محاورے کے طور پر مقولے کے طور پر کہتے ہیں کہ اقبال کے معنی مقبولیت شہرت بلندی پر پہنچنا یہ آسان کام نہیں. اقبال دیر سے ہی آیا کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے نام کو ثابت کر دیا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے نام کی صفت رکھی ہے تو انشاءاللہ میں مشہور مقبول ہوں گا. یہ اقبال کے بچپن کے واقعات ہے. جیسے اقبال نے جب تعلیم حاصل کی تو ان کو میر حسن جیسے بڑے اچھے استاد ملے تھے. ان کو عربی کی تعلیم دیے اور اس زمانے کی جو کچھ بھی تعلیمات تھے وہ تعلیمات سے ان کو بہراور کرے اور ان کی شخصیت سازی کرے. تو دیکھیے ایک بچے کی زندگی میں استاد کی بہت اہمیت ہوتی. اگر کسی بچے کو اچھے اساتذہ مل جائے تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ لوگ نظام آباد کے اور جو دیگر اضلاع سے آئے ہیں تو خوش قسمت انسان ہے اس نظام آباد ضلع کے کہ آپ دوسرے کالجوں کو نہیں جا کر اس کالج میں ایڈمیشن لیے ہیں. یہاں پر جو ماحول ہے 24 گھنٹے آپ اساتذہ کی نگرانی کریں. میں اکثر کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے آپ تربیت میں رہیں گے تو جیسے فین کے نیچے ٹھہرے تو ہوا آتی ہے, عطر کی دکان میں گئے تو خوشبو آتی ہے, ویسے ہی آپ اساتذہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہیں گے تو آپ تہذیب سیکھیں گے. تو اقبال کے استاد جو میر حسن ہیں, جب ایک مرتبہ اقبال کو انعام دیا جا رہا تھا تو بولے کہ یہ انعام مجھے نہیں میرے استاد کو چاہیے. کیا بولے؟ یہ انعام مجھے نہیں اس کے حقدار میرے استاد ہیں. کیونکہ ایک بچے کو بڑا بنانا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو طالب علم ہیں ایک نا تراشیدہ پتھر کی طرح ہوتے ہیں, اساتذہ ان کو تراش کے قیمتی ہیرا بناتے ہیں. تو آج ہندوستان میں یہ ساری دنیا میں جو لوگ بھی نام روشن کر رہے ہیں ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اقبال کے یہ جو واقعات بچپن کے ہیں, اقبال نے جیسے کہا گیا کہ اس زمانے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی جبکہ تعلیم کے وسائل محدود تھے. یہ برطانیہ گئے, اس زمانے میں سفر کرنا مشکل تھا. ٹرین کا سفر انڈیا میں جب نیا نیا شروع ہوا تھا ہوگا شاید وہ بھی, لیکن پانی کے جہاز سے لوگ برطانیہ جاتے تھے, انگلستان. تو وہاں گئے یہ, پھر جرمنی گئے اور وہاں سے انہوں نے فلسفے میں ڈگری PhD کی حاصل کی. پھر واپس ہندوستان آئے, کچھ طلبہ کو تعلیم دیے, پھر اپنی شاعری سے انہوں نے دنیا کو متاثر کیا, نہ صرف ہمیں بلکہ دنیا کو متاثر کیا. اقبال نے اپنی شاعری کے بارے میں ایک مصرع کہا تھا, شعر کہا تھا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اقبال کی بات دل سے نکلی تھی, یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اس کا پیغام عام ہوا. اور آج ہم 9 نومبر 2016 کو پھر سے اقبال کی شاعری کے اوراق پلٹ رہے ہیں اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اقبال کی شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابتدائی کا جو دور ہے ان کا, اس میں 2 قسم کی شاعری ہے. ایک تو انہوں نے بچوں کے لیے سبق آموز نظمیں کہی, پرندے کی فریاد ہے, ایک پہاڑ اور گلہری ہے, اور اس طرح کی جو دیگر نظمیں ہیں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, بچے کی دعا ہے, ترانہ ہے. اس طرح کی ساری چیزیں ان کے ابتدائی دور کی شاعری ہیں. اب دیکھیے اس میں کیا بات ہے کہ یہ انہوں نے جو بچوں کے لیے نظمیں کہی ہیں اس میں تمثیلی انداز استعمال کیا. چھوٹے بچے قصے کو پسند کرتے ہیں, تو اقبال نے ایک پہاڑ اور گلہری کے نام سے ایک نظم لکھی کہ پہاڑ بڑا ہوتا ہے لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتا, گلہری چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ پہاڑ پر چڑھ سکتی ہے. تو اقبال اس نظم کے ذریعے آخری میں ایک میسج دے رہے, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یہ مصرع دیکھو, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. کلاس میں 50 بچے ہوتے ہیں, 2-4 بچے شریر ہوتے ہیں, اساتذہ سمجھتے ہیں بدھو ہے, منوس ہے, نالائق ہے, حالانکہ وہی نالائق کام کرتا. ایک لطیفہ ہے فیس بک پہ اکثر آتا, ایک صاحب بولے کہ میرے 4 بیٹے ہیں, ایک ہے ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک وکیل ہے, چوتھا چور ہے. کیا بولے؟ تو انہوں کیا بولے کہ چور کو گھر میں سے نکال دو. ان کے دوست بولے, تو والد صاحب بولے کہ یہی چور میرا گھر چلاتا ہے. ڈاکٹر, انجینئر, وکیل سب نالائق نکلے, وہ جو چور بچہ تھا جو جس کو نالائق بولے وہی گھر چلا.
تو ہم کو بھی پتا چلتا ہے کہ ہم نکمے نہیں ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی ہمارے رحمان صاحب بولے کہ واٹ از آئی, میں کیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے, 2 پیر دیے ہیں, آنکھ دی ہے, جسم دیا ہے. بھاگ کے جیسے میں اکثر یہاں کہتا ہوں کہ آپ کو فزیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. اس کالج انڈیا میں گولڈ میڈلسٹ ہونا چاہیے رننگ میں, نہیں ملتے ہم کو. دنیا کا نمبر 1 جو تیز بھاگتا ہے اس کا نام کیا ہے, حال حال میں گولڈ میڈل جیتا ہے, یوسین بولٹ. ہاں 9.8 اس کا 100 میٹرز کا ٹارگیٹ ہے. ہاں تم ناگرہ میں 10 اگر بھاگ کے بتائے تو انڈیا کے وزیر اعظم تم کو بلائیں گے. 10 سیکنڈ میں 100 میٹر بھاگ. تو جو پڑھنے لکھنے میں کم ہے, اللہ اگر جسم دیا تو اسپورٹس میں آگے جائیے. اقبال کیا بولے, نہیں ہے کوئی, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کار. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کا بنایا. چھوٹی گاڑی سے بھی کچھ کام ہوتا ہے. سمجھ میں دانت میں لگ گیا تو جو گاڑی لگاتی ہے اس کو اہمیت نہیں. ایک پتا جو ہے پانی میں گر گیا, جب پتا پانی میں گرتا ہے یا کہیں گر جاتا ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. پتا جب تک پیڑ سے لگا ہوا رہے گا زندگی رہیں گی, جب ٹوٹ گیا تو بیکار ہے. تو ایک مرتبہ ایک پتا پانی میں گر گیا, وہ پانی میں ایک چونٹی تیر رہی تھی, ڈوب جا رہی تھی. وہ تیرتے تیرتے کیا کری, پتے کے اوپر جا کے چڑھ گئی. پتا پانی کے ہوا سے ساحل پہ آیا تو چونٹی اتر گئی. تو ایک بیکار پتا ایک چونٹی کی جان بچانے کے کام ہے. تو اقبال اس شعر کے ذریعے بولے کہ ہم کوئی نکمے نہیں ہیں, ہمارے اندر صلاحیت ہے. اب اس صلاحیت کو پہچاننا آپ کا کام ہے. انٹرمیڈیٹ کے بعد اکثر بچے پریشان رہتے, انجینئرنگ کریں, میڈیسن کریں یا BSc کریں, یہ کیا کریں. ایسے میں آپ کے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ کاؤنسلنگ ہونا چاہیے آپ کی انٹرمیڈیٹ اینول امتحانات سے پہلے. کون بچہ کدھر دلچسپی رکھتا ہے وہ فیلڈ بتا کر, اور آپ بھی اپنے اساتذہ کے فون نمبر رکھنا چاہیے. جب کبھی زندگی میں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ مجھے کدھر جانا چاہیے. انگریزی میں ایک نظم ہے, دا روڈ ناٹ ٹیکن. ایک انسان چورستے پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے, زندگی کا چورستہ. کدھر جاؤں میں, سعودی کو جاؤں, انڈیا میں پڑھوں, نوکری کروں, پان کا ڈبہ لاؤں, کیا کروں. تو وہاں پر آپ کو اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اقبال جو بولے کہ کیا ہے, نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں, جو بولے انہوں نے کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو آپ کو اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اقبال کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی صلاحیت کو پہچاننا. اقبال کی شاعری کی ایک اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے دعا کی شکل میں بھی بڑے کام کی نظمیں لکھی ہیں. دعا کیا ہے اس کے بارے میں ہم کو سمجھنا ہے. تو دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ہم کیا ہے اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ ہمارا رب العالمین ہے, ہماری ہر ضرورت پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, رب کے ماننے ہر ضرورت پوری کرنے والا. تو بچے کو تربیت کے دوران میں یہ سکھانا چاہیے کہ تمہاری ضروریات کی پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے دربار میں حاضری دو. تو اقبال کی جو مشہور نظم ہے, دیکھیے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا. تو ہماری زندگی شمع کی مانند ہونا چاہیے. شمع کیا ہے, خود جلتی ہے, دوسروں کو روشنی دیتی ہے. تو اقبال بچوں کو یہ سبق دے رہے ہیں, جیسے میں آپ کہا تھا آپ کو, یہ اس کالج میں پڑھ کے باہر دنیا میں جائیں گے, آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے, ایسا نام روشن کریں گے کہ اگلے زمانے میں لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. شمع کی صورت کی مثال ہماری زندگی ہونا چاہیے. اقبال بچے سے کہہ رہے ہیں, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. دنیا کے اندھیرے کیا ہیں, یہ مطالعہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس شراب نوشی ہے, رشوت ہے, اور آپ کے دہشت گردی ہے, اور منشیات ڈرگس لینے کا معاملہ ہے, چوری ہے, جھوٹ بولنا ہے, برائیاں بے شمار ہیں. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. یہ دنیا کے جو اندھیرے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایسا کام کرنا, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اب کیا ہے, ہائی ماس لیمپ لگا دیے تو تھوڑا بہت محلہ چمکتا, لیکن تم چمکنا بولے تو ایسا کوئی کارنامہ انجام دینا کہ ساری دنیا کو فائدہ پاؤں. دیکھیے آج ایڈس ایک بیماری ہے, اس کا علاج دریافت نہیں ہوا. کینسر ایک بیماری ہے, اس کا علاج دریافت نہیں ہوا. نئے نئے بیماریاں آتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے یہ آپ کے فصلوں میں جو کھاد ڈالی جا رہی ہے اس کی وجہ سے نئے نئے بیماریاں. ہمارے کالج میں ایک لیکچرر ہے اکبر بادشاہ نام کے, ابھی PhD کرنے کے لیے وہ حیدرآباد یونیورسٹی گئے ہوئے ہیں آن ڈیوٹی سیلری کے ساتھ.
تو وہ جو ہے ایک ایسا جراثیم دریافت کر رہے ہیں جو ٹی بی کو دور کرتا ہے. جراثیم اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. یہ ہماری نسل میں ایسے لوگ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں. تو کلام صاحب جو چلے گئے ہیں میزائل ٹیکنالوجی کے نام سے، تو آج بھی ہم کو میڈیسن کی دنیا میں اور حیاتیات کی دنیا میں ایسے ریسرچ کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم کچھ کر سکتے. یہ جو ہے اقبال نے جو بات کہی تھی کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. بچے کے ذہن میں یہ نقشہ ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے، میں کیا ہوں. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارا، پروانہ ہمیشہ روشنی کی طرف جاتا ہے. ہم بھی علم کے پیاسے ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاس لگی تو پانی پینے جاتا. پھر بولے کہ کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے. لوگ کیا ہے باٹ لا کے پلا دے پانی. اب یہ بولا جا رہا ہے کہ پیاسے کو پیاس کا علم نہیں ہے، بارش کے خطرے بن کے ان پر برسو. یہ آج کا جو لیکچر ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ پیاسے بن کے مجھے سوال کیے تھے صاحب آئیے بات کیجیے، یہ تو ایک مرحلہ ہے. لیکن آج دنیا میں خوف کا حالت یہ ہو گیا ہے کہ ان کو کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے احساس نہیں ہے. تو یہ سماجی مصلح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بارش کے خطرے جیسا یہ نہیں دیکھتے کہ ہندو کا کھیت ہے مسلمان کا کھیت ہے، سب کے لیے برستی ہے بارش. ہم کو بھی اس ہندوستان میں سب کے فائدے کے لیے کام کرنا ہے. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. آج غریب کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، سمجھ میں درد مندوں سے غریبوں سے محبت رکھنا. اللہ اگر آپ کو صلاحیت دیے تو آپ غریب کی مدد کرنا. چھوٹی چھوٹی مثالیں ملتی ہے. سڑک کے پاس ایک اندھا ٹھہرے ہوا ہے، تو جو ہے اس کو راستہ کراس کرانا. چھوٹا سا مسئلہ، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی اس کو دور کر دیے. غریب کا کچھ علاج کرانا ہے علاج کرا دیے، ایک ٹائم کا کھانا دے دیے. دیکھیے کہ ثواب کمانے کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. غریب ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو ثواب ملنے کا ذریعہ بنتا ہے. ورنہ جو ہے ہمارے پاس جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم غریب ہو جائیں گے. آخری زمانے میں قیامت میں جب ہم سے سب اگر حساب کتاب کے بعد نیکیاں چلی جائیں گی تو سب سے زیادہ کنگال ہو جائیں گے. تو ثواب کمانے کی یہ ذرائع ہم ڈھونڈتے رہنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے. آخری میں جو دعا بچہ کہہ رہا ہے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو پڑھتے ہیں ہم، یہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم ہو اچھا کیا ہے برا کیا ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. جب تک یہ علم نہیں رہے گا ہم برائی کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کے بعد ہمارے اندر یہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ برائی کو چھوڑنا ہے اور اچھائی کو اختیار کرنا ہے. جیسے ابھی ہمارے طالب علم نے دعا پڑھی تھی ایک بار، یہ بھی دعا مشہور ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. آج ہمارے دلوں میں کوئی تمنا کوئی آرزو رہی نہیں. صبح سے شام ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارتے، ایک زندگی لئے پہ چل رہی. ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے، یہ ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اقبال کی جو ابتدائی دور کی شاعری ہے بچوں کے لیے شاعری ہے. اس کے بعد جب ہم اقبال کی شاعری کی طرف آتے ہیں تو اقبال قوم پرست شاعر بن جاتا ہے. ہندوستانی جو لوگ ہیں ان کو قوم کہا جاتا ہے. وی آر دا انڈینس، ہم ہندوستانی قوم ہیں. تو قوم کے سامنے جب آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ انگریز جب آ گئے تھے تو انگریزوں نے ہندوستانیوں کو غلامی میں ڈال دیا اور انہوں نے یہاں کی جو وسائل تھے لوہے کی شکل میں، لکڑی کی شکل میں اور غذائی اجناس کی شکل میں یہ برطانیہ منتقل کر رہے تھے. ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، لیکن اس سونے کی چڑیا کے پورے پر موچ لے اور اس کو غریب بنا. ایسے دور میں اقبال نے ہندوستانیوں کے دلوں میں وطن پرستی کا جذبہ پیدا کیا. یہ اقبال جو ترانہ لکھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں. اقبال نے یہ ترانہ لکھ کر ہندوستان والوں پر احسان کیا. کیا کیا ہے؟ ساری دنیا میں انڈیا والے اس ترانے پہ ناز کر سکتے ہیں. وطن پرستی کا اس سے اچھا نغمہ کہیں پر نہیں. حالانکہ آزادی کے بعد اقبال پر بہت الزام ڈالا گیا اور ان کا نام ہندوستان میں لینے کو منع کیا گیا 20-30 سال تک، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہندوستانی قوم یہ ترانہ پڑھتی ہے سارے جہاں سے اچھا. اقبال نے ہندوستان کی اہمیت بتائی. سب سے دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، ان میں سب سے اچھا ملک ہندوستان ہے. ہم بلبلیں ہیں اس کی. بلبل کہتے ہیں کہ خوشی کا گانا گانے والا پرندہ.
इंसान खुश उस वक्त रह सकता है जब उसके पेट में रोटी रहे, सर ढाकने के लिए छत रहा, जिस्म ढाकने के लिए कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, वो हुकूमत अगर सबको दे दी तो शहरी खुश रहेंगे। आज हम अच्छे दिन आने वाले हैं बल्कि इंतजार में थे, अच्छे दिन आएंगे ये उम्मीद रखना चाहिए। तो ये हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा बाग, जैसे आपके कॉलेज में भी बाग नजर आ रहा है, बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, तभी बाग की रौनक होती है। खेत एक किस्म का होता है, उतना खूबसूरत नजर नहीं आता। तो इकबाल ने कहा कि इसकी जो सारे जहां से अच्छा का जो तराना है, इसमें खास उनका एक शेर है जो पैगाम है आज को और हम सबको देना है हिंदुस्तान में। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज हम लोग अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए, आजादी के बाद एक नफरत फैलाई गई थी कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ा जाए। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान खूबसूरत दुल्हन है तो उसकी दो आंखें हैं, अगर एक आंख भी खराब हो जाए तो दुल्हन का हुस्न खराब हो जाए। तो हर जमाने में कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो फिरका परस्ती फैलाते मजहब के नाम पर। अब आप कुछ लोग टीवी भी देखे हुए हैं तो हमारे फिल्म बनाने वाले भी कुछ अच्छा पैगाम दे। नाना पाटेकर का एक डायलॉग उसमें आप मशहूर हुआ कि वो हिंदू का खून मुसलमान का खून निकाल के बताता है और दोनों को मिला के बताता है कि इसमें बता हिंदू का खून कौन सा है, मुसलमान का खून कौन सा है। तो बोले कि कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोले कि बनाने वाले ने जब किसी तफरीक नहीं की तो हम कौन होते हैं हिंदू मुस्लिम की तफरीक करने। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने अमल से, खाली तहरीर से नहीं, अपने अमल से बता दें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज भी कई मिसालें हैं कि मजहब से ऊपर उठ के लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं। किसकी खिदमत करते हैं? हिंदुस्तान में मदर टेरेसा के नाम से गुजरी है खातून, वो कलकत्ता में जो उनका आश्रम था वहां पर उन्होंने सब खिदमत की। आज भी कई रियासतों में इस तरह के इदारे हैं जहां पर बिला मजहब मिल्लत लोगों की मदद की जाए। तो आपको आज से जो है इस शेर की अमली तस्वीर बनना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। नाम पूछकर मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर किसी के साथ नफरत हमको नहीं फैलाना है, बल्कि मोहब्बत से पेश आना है। हिंदी है हम तो हिंदुस्तान है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जब तक हम हिंदुस्तान को अपना वतन नहीं समझेंगे, ये हिंदुस्तान की हिफाजत नहीं हो सकती। जब भी हिंदुस्तान पर कोई दुश्मन हमला करने के लिए आए तो हम हिंदुस्तानियों को मजहब छोड़कर आपसी इत्तेहाद के जरिए दुश्मन का मुकाबला करना है। ये इकबाल का पैगाम। इकबाल की एक और गीत है, चिश्ती ने जिस जमी में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस जमी में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है मेरा वतन वही। इकबाल की जो नज्म है हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, इसमें उन्होंने मिसालें देकर समझाया कि चिश्ती हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया, गुरु नानक इन्होंने अपना वतन बनाया, बाहर से तातारी कौम आए थे। आप देखोगे मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था 710 ईस्वी में शायद, उसके बाद से मुगलिया दौर तक जितने भी मुसलमान आए वो यहाँ पर आए, यहाँ बसे और हिंदुस्तान की तामीर की। देखो आज ताजमहल के नाम से, लाल किले के नाम से, चार मीनार के नाम से, मक्का मस्जिद के नाम से, कुतुब मीनार के नाम से, हैदराबाद में उस्मानिया दवाखाना है, गंडी पेट है, निजाम सागर है, अली सागर है, तो जितनी सारी निशानियां हैं ये जो मुस्लिम बादशाह बाहर से आए थे तारीखी तौर पर उन्होंने बना दिया। आज सारी दुनिया मिलकर ताजमहल की जैसी दूसरी इमारत नहीं बना सकती। पैसा है, टेक्नोलॉजी सब है, उनके पास जज्बा था। क्या था उनके पास? इस वतन से उन्होंने मोहब्बत की थी, यहाँ आए, यहाँ रहे, अपनी तहजीब दिए और यहाँ पर दफन हो गए, बाहर नहीं गए। तो ये इकबाल ने यही कहा कि ये सब लोग जब इंडिया आके बस गए, अब यहाँ अंग्रेजों का देखिए, अंग्रेज आए 200 साल हुकूमत किए, यहाँ की दौलत लूट के चले गए, इंडिया वालों को गुलाम बना दिए, जाते जाते लड़ाई लगा के चले गए। ये फर्क है ये दो कौमों में। मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है। तो जब तक हमको वतन से मोहब्बत नहीं रहेगी हम ये वतन के लिए खिदमत नहीं कर सकते। तो वतन से मोहब्बत की एक मिसाल है कि वतन से खिदमत के लिए यहाँ की जो 3 बड़े पोस्ट हैं, IAS, IPS, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इसकी तरफ मुस्लिम नौजवान कम आ गया है। हिंदुस्तान में हर साल 900 या 1000 IAS मुंतखब होते हैं, उसमें 30 से 35 मुसलमान होते हैं
जब सर्वे करे तो पता चला कि लोग बोलते हैं कि हमको देश की खिदमत करने का कोई जज्बा नहीं, तो आपकी वतन परस्ती पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। डिग्री के बाद जिंदगी में 3 मरतबा IAS का इम्तिहान दे सकते। आप लोग अहद करो कि यहाँ पर कुछ नदीम के नाम से हैदराबाद में कलेक्टर थे, और भी कुछ लोग हैं, उमर जलील साहब IAS हैदराबाद में काम कर रहे हैं, मिसालें हैं हमारे पास। तो आप लोग भी इंशाल्लाह IAS बनेंगे। हैदराबाद के एक नौजवान औसाफ सईद है, शिकागो में ये IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है। तो आप भी इंशाल्लाह देश की खिदमत के लिए IAS बनेंगे, ये आज अहद करो। इकबाल ने जो कहा था कि मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, इस वतन की खिदमत के लिए हमको आ गया। इकबाल का एक तराना मिल्ली भी है। अब उन्होंने हिंदुस्तान को वतन कहा था, वो आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं देखिए, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अब ये हिंदुस्तान की खौफ परस्ती दुनिया में बढ़ रही है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब इकबाल की खौफ परस्ती बढ़ गई और बोले कि उन्होंने जो है आप मुसलमान हैं, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। देखो हम लोग ये अल्लाह के बनाए हुए जिस्म है, ये जिस्म के जो तकाजे हैं अल्लाह ताला ने इसको बता दिया कैसा अच्छा गुजारना, कैसा गलत तरीका। जायज चीजों को इस्तेमाल करते हुए जिस्म को चलाएंगे, अल्लाह बोले तरीके से जैसे तरीके में चलाएंगे दुनिया में सुकून रहेगा। गलत तरीके अख्तियार करेंगे तो आप देखो दुनिया में, दिल्ली के बारे में कल ही मैं जो है मजमून लिखा हूँ कि दिल्ली जो है सारी दुनिया में आलूदगी के हिसाब से नंबर 1 शहर बन गया। सबसे ज्यादा आलूदा शहर दिल्ली। वजूहात क्या है बताई गई। तो हम नेचर में मुदाखलत कर रहे हैं, नेचर हम पे हमला कर। 3 दिन स्कूल बंद कर दिए, क्रिकेट मैच चल रहा था बंद कर दिए, और जो है कई कारखानों को सनतों को बंद कर दिए। सांस लेना मुश्किल होगा नेचर में जब आप मुदाखलत करेंगे। तो ये देखिए कि ये इंडिया के बारे में और सारे जहां के बारे में अच्छा सबक पढ़ाने के लिए हमारे पास एक कीमती हीरा दीन इस्लाम है, इसकी अच्छाई को बयान करना है। दी 100 के नाम से एक गैर मुस्लिम ने किताब लिखी थी कि उसने सारी दुनिया के शख्सियात का मुतालिया किया और उनके किरदार के बुनियाद पर उनको नंबर दिए। तो सबसे एक नंबर, पहले नंबर पे जिस शख्सियत को उसने रखा वो है हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा से लेके मौत तक जिंदगी की हर मिसाल इंसानियत के लिए मिसाल है। इस मिसाल को हमारी दुनिया में आम करना है, यही इकबाल कह रहे। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर? पैसा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। अल्लाह एक है, अल्लाह ही सब कुछ कर सकते हैं, नबी के तरीके में कामयाबी है। ये अमानत, ये ताकत तुम्हारे सीनों में आएगी। तो अब उसके बाद क्या होगा आपके बारे में? आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। एक मिसाल देता हूं कि रबर का जो फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल ग्राउंड में जब आप जाते हैं, 11 खिलाड़ी इधर, 11 खिलाड़ी उधर, बीच में एक रेफरी, 23 लोग उसको लात मारते हैं। क्या करते हैं? फुटबॉल को लात मारते हैं। फुटबॉल का है वो हवा का है, हवा का फुटबॉल को सब लात मारते हैं। फुटबॉल की जगह आप 60 फुट का जो लोहे का बाल होता है वो लाके रख दो और बोलो फुटबॉल खेलो। लात मारे तो लात मार किसको लगता है? जो मारता है उसको लगता है। तो हमको भी ईमान की सलाहियत के साथ ऐसे मजबूत बनना है। अगर आपसे नाजायज तरीके से कोई लड़ने के लिए आ गए तो उसका ही नुकसान हो जाए। क्योंकि जंगे बदर की एक मिसाल दे दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 सहाबा नहते थे। रमजान का माहौल था, रोजे था, खाने में उस जमाने में खजूर था, पानी भी नहीं मिलता। वो सहाबा को जब जंग का मौका आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा। उन्होंने ये नहीं बोला हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास घोड़ा नहीं है, हमारे पास मिसाइल नहीं है, हम नहीं आते, ऐसा नहीं। सब चले गए। तो उनके पास ईमान की हरारत थी। तो 1000 जो कुफ्फार थे उनके खिलाफ गैर मामूली मदद आई। अकल के खिलाफ, नजर के खिलाफ। हमारी अकल देख रही है 313 कमजोर लोग हैं, लेकिन अल्लाह की मदद आई और 313 सहाबा कामयाब हो। तो ये बदर की मिसाल क़यामत तक रहेगी कि तुम अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीके पे चलेंगे, अल्लाह के मान के चलेंगे। आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये दुनिया की कौमें देख लेंगी कि मुसलमान अगर किरदार अच्छा रहे। आज परेशानी क्या है? मुसलमानों का किरदार खत्म हो। आज सुबह में देखा, कल रात में 12 बजे फेसबुक पे बार बार बोला गया कि तरकारी के बंडे वाले को, गोश्त वाले को 500 की नोट देके धोखा मत दो, उनको नहीं मालूम है नोट चले गई। मैं सुबह 8 बजे निकल के सामने गोश्त वाले को बोलने गया, उस वक्त तक 2 बच्चे नोट लाके दे दिए थे। बाजू से तरकारी, एक टीचर है, कौन है? गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने नोट निकाल के तरकारी वाले को दिए।
50 रुपए की तरकारी दो। तो ये हमारा किरदार मिट गया। रात में 12 बजे हम लोग बार बार बोलते रहे कि गरीबों को नोट देकर धोखा मत दो। तो ये हमारा किरदार टेस्ट होता है मैदान में, जहां कहीं हम जाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ा रहे, आप 9 बजे से 4 बजे तक रहना है, देर से आए, दस्तखत मार दिए, जल्दी चले गए, इस तरह के वाकयात हो रहे। बाजार में गए, धोखा दे दिए, लाल मिर्ची में पाउडर मिला दिए, कोई और मसाले में कोई मिला दिए, मिलावट, धोखा दही, इसमें मुसलमान बदनाम। तो इकबाल कह रहे हैं आसान नहीं मिटाना नामोनिशान हमारा। नौजवानों से इकबाल का एक शेर देखिए, खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फजा देख। इकबाल साहब बोले खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। ये रोज जो सूरज निकलता है जिंदगी का पैगाम लेकर, तो हमको जो है जिंदगी कैसे गुजारना है, क्या करना है, ये इकबाल का पैगाम है। इकबाल की शायरी की जो मशहूर मौज़ूआत है, इश्क है, मर्द मोमिन की उन्होंने सिफात पेश की है, खुदी का फलसफा पेश किया है, शाहीन परिंदे को उन्होंने मिसाल के तौर पर पेश किया। इश्क के बारे में आप इतना जान लीजिए, इश्क क्या है, जज्बा है, कुछ करने का जज्बा। जब तक तुम्हारे अंदर ये जज्बा नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। आपके उस्ताद ने कहा कि एक लेक्चर कराना, ये इश्क का जज्बा है। उन्होंने कोशिश की, आज लेक्चर होगा। आपको एक जज्बा पैदा हुआ कि मुझे आज शाम में कहीं जाना है। अब वो जज्बे पे आप अमल करेंगे तो जाएंगे, नहीं बैठ गए तो कुछ नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट में है आप, स्टेट में टॉप लाना है, कैसे लाना है, ये इश्क का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हुआ तो तुम उस पर अमल कर सकते। तुम्हारे अंदर जज्बा ही पैदा नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। तो इकबाल की शायरी का महवर यही है कि इश्क है। इश्क की आला मिसाल क्या है, अल्लाह से हमारा दीदार हो जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा दीदार हो जाए। जब इंसान की बेचैनी दूर होगी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुने होंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनको आग में डाला जा रहा। उस जमाने का बादशाह जो नमरूद था, बड़ी आग बनाया शैतान के बहकावे में आके, पहाड़ पे से रस्सी बन के डाला जा रहा। उस वक्त फरिश्ते को भेजा जाता था, बोले कि अगर इनकी कुछ जरूरत पड़ी तो मदद कर दो, मैं आई हेल्प यू। फरिश्ते साहब आके पूछे, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपको मदद करूं, अल्लाह ताला मुझे आपकी मदद के लिए भेजे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि अगर अल्लाह मुझे जलाना चाह रहा तो मैं जल जाऊंगा, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाऊंगा। अल्लाह बचाना चाहे तो ये आग मेरा कुछ भी बाल बेकार नहीं कर सकती। इकबाल क्या बोले, देखो, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम। अभी जो अकल से सोच रहे थे कि आग में डाले तो जल जाएंगे, दूर ठहर के देख रहे हो। तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग तू ठंडी हो जा, सलामती वाली। अगर लफ्ज सलामती का कुरान में इस्तेमाल नहीं होता, खुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अगर सलामन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते तो सर्दी की वजह से भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौत हो सकती थी। तो आग अल्लाह की मखलूक है, आग का काम जलाना है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के ताबे है। वो जलाने के बजाय 40 दिन तक कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत की तरह उस आग में रहे, उसके बाद बाहर निकले। यही वो जज्बा है। अब इंसान सोचे कि मैं घर के बाहर निकलूंगा, रोड पे जाऊंगा, लारी सामने से आएगी, टक्कर लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अगर ऐसा सोचा तो जिंदगी में कभी कोई काम कर ही नहीं सकता। समझ में नहीं पा। आज इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे से कूद रहा, पैराशूट बन लेके खला में जा रहा है, ऑक्सीजन लगा के चांद पे जा रहा है, नए नए तजुर्बे कर रहा है। ये सब का जज्बा क्या है, इश्क का जज्बा। कुछ करे तो कुछ होता, बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन इकबाल साहब क्या बोले, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। इश्क का जज्बे के साथ अकल भी इस्तेमाल करना चाहिए, वरना क्या होगा, खुदकुशी आराम। सार बोले बिल्डिंग पे से कूद जाओ, तो कूद गया मैं, अल्लाह बचाना चाहे तो बचा लेंगे, अल्लाह से टेंशन नहीं लेना। अल्लाह ताला जैसे हबीब हैं उनकी मदद की है, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। तो इकबाल के पास खुदी का फलसफा है। खुदी का मशहूर शेर आप सुने होंगे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। इकबाल की सारी शायरी का पैगाम यही कि इंसान अपने आप को इतना बुलंद कर ले। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने इंसानियत की इताअत की जो मिसाल पेश की थी, 10 सहाबा को जिंदगी में जन्नत का ऐलान हो गया, ये लोग जन्नत में जाकर, और बाकी के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहलाए। क्या कहलाए, अल्लाह उनसे राजी है। तो अल्लाह ताला बोल दिए कि आज भी मैं तुमसे राजी हो सकता हूँ। क्या बोले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम इताअत के उस दर्जे पे पहुंचना
اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دیکھو کڑک گرما میں اولیاء اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تو بارش ہوتی. سمجھ میں یہ بات. 2 سال پہلے انڈیا میں اپنے حیدرآباد, نظام آباد, تلنگانہ میں بارش بہت کم تھی. الحمدللہ دعائیں ہوئی, اس سال بارش اچھی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش دے سکتا ہے. آپ اپنے سائنسی طور پر بادل بنا کے بارش نہیں پیدا. تو ہم کو انسانیت کے اس درجے پہ پہنچنا ہے جہاں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا ایمان ترقی کرنا چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں بات آگے بڑھانے سے پہلے, کہ ایک انسان کو پیاس لگی, گلاس بھر پانی کی ضرورت. کتنی ضرورت ہے؟ آپ اس کے پاس ایک چمچہ پانی لے کے بولے بھائی پی لے, کیا بولے؟ ایک چمچہ پانی سے پیاس نہیں بجھتی. تو آج ہمارے ایمان کی حالت یہی ہے. صحابہ گلاس بھر کے ایمان پیش کرے تھے, رضی اللہ عنہ بولے جنت مل گئی. آج ہمارے پاس چمچہ بھر ایمان نہیں ہے, خالی نماز روزے کے ہے, لیکن جب عمل کی بات آ جائے تو پیچھے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فغاں لا الہ الا اللہ. یہ خودی کی معیار کیا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہو جائے, نبی کے طریقے پہ ہو جائے. اقبال کی شاعری کا پیغام جو آپ کو دینا ہے, حرکت و عمل ہے. کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. جنبش سے ہے زندگی جہاں کی, یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. دیکھو جو پانی بہتے رہتا ہے وہ صاف رہتا ہے. ہمارا دل حرکت کر رہا تو ہم زندہ ہے. حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا. اخبار پڑھے گا, اس میں آتا ہے حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا. حرکت رک گئی, برکت ختم ہو گئی. اب تم نوجوان ہیں, نہیں سار میرے کو نیند آ رہی, سو جاتا ہوں. کیا بول ہے؟ یہ کالج میں آپ کو ٹائم ٹیبل سے رہنا ہے, حرکت میں رہنا ہے. ایسے رہنا ہے, بس ورزش کرنا ہے, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے. کالج کا کوئی بھی کام بولنا یس سر بولنا. کیا بولنا؟ یس سر. ہاں, 3 قسم کے انسان رہتے. یس سر ایک رہتا, نو سر ایک رہتا, نو ایک کینڈیڈیٹ ڈو سر بول کے رہتا. میں نہیں کرتا ہوں صاحب بولتا ہوں, آتا اس کو کرنے, بدماش. زندگی میں کبھی بھی یس سر رہنا, اور آپ کی ڈکشنری میں سے امپاسبل کا لفظ نکال دینا. ناممکن کچھ بھی نہیں. تو اقبال کے پاس حرکت ہے. دیکھو جنبش سے زندگی جہاں کی, یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. اقبال بولے چلنے والے نکل گئے ہیں. گئے سال جو انٹرمیڈیٹ میں تھے ہے یہاں برابر ہوگا, جو سیکنڈ ایئر میں تھے سب نکل گئے. نہیں بھائی ناگارا بہت اچھا دکھ رہا, سنا بھی ہم آ گئے. آج کل کیا آگے ہے, باریک چاول دے رہے, بہت مزہ آ رہا, کھٹی دال کھانا کھانے. یہیں رہ جاتا ہوں. چلنے والے نکل گئے ہیں, جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. یہ جو طواف کرتے تھے حج میں لاکھوں لوگ رہتے, اگر رک جائیں گے تو کچھ لے جاتے. اخباروں میں آتا اکثر, جو کنکر مارنے جا رہے تھے گزشتہ سال کئی حاجی مر گئے. یہ دنیا کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. اس پہ بھی وقت کے کاروان کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے. رک کے پیچھے پلٹ کے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. ہاتھ رکھیے ہاتھ پر, بیٹھے ہو کیا بے خبر, چلنے کو ہے کارواں, کچھ تو کیا چاہیے. کل رات کی جو مثالیں ہمارے پی ایم صاحب جھٹکا دیے, زور کا جھٹکا کیسے لگا, زور سے لگا, کیسے لگا. آج صبح میں سیٹ صاحب کا فون آیا میرے پاس, 5 لاکھ روپے میرے گھر میں رکھے ہوئے, کیا کروں مجھے. اب ان کو اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑے گا, 30% ٹیکس دے کے ان کو باقی کے پیسے نکالنا پڑے گا. کالا دھن. یہ آپ کے اکنامکس کے میڈم کو کہوں گا کہ یہ رات میں جو کیا ہوا واقعہ آپ کو سمجھائے, کس وجہ سے یہ نوٹ بند کیے گئے. اخبار پڑھیے آپ لوگ اور اس کے بارے میں رائے لیں. چلنے کو ہے کارواں, کچھ تو کیا چاہیے. ہاتھ رکھے ہاتھ پہ بیٹھے, اور بے خبر رہنے والے کی کوئی زندگی نہیں ہے, باخبر ہونا چاہیے. اب دیکھو آپ کے لیے ایک مشہور شعر ہے, زندگی میں ترقی کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی بات آج فری میں بول رہے اقبال کے ذریعے. آپ کو زندگی میں ترقی کرنے کے لیے اقبال کا یہ ایک شعر کافی ہے. IAS بننے کے لیے اپنی زندگی میں اپنی کاپی میں بصیر صاحب نوٹ کرا دیں گے, نوٹ کر لیں. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. 3 چیزیں ضروری ہے کامیابی کے لیے. پہلی چیز یقین ہونا کہ ہاں میں IAS بنوں گا. کئی لوگ بیٹھے ہوئے, ابھی بھی کسی کے دماغوں میں نہیں آ رہی بات, پان کا ڈبہ چلاؤں گا, سعودی کو جاؤں گا, لالی خرید لوں گا, آٹوا خرید لوں گا, کھیتی باڑی کر لوں گا. بس ہمارا دماغ اس میں رہے گا. حیدرآباد میں نام پلی پہ پان کا ڈبہ لگائے بھی تو لاکھوں روپے انکم ہے, لیکن وہ عزت کا پیشہ نہیں ہے. IAS بولے تو آپ کے ساتھ لوگ رہتے, پولیس والے رہتے, سب لوگ رہتے, عزت رہتے, خدمت ہے. آپ کے نظام آباد کے جو کلیکٹر میڈم ان کا نام بولیے, دیری سے کیسی خدمت کر رہے تھے. رات میں 9 بجے جا کے دواخانہ میں دیکھ رہے ڈاکٹر سارے نہیں آ رہے. خدمت ہونا ہے, سروس ہونا ہے. تو یقین محکم, پہلی چیز یقین ہونا. یقین رہے تو کر سکتے. تو یقین بنانے کے لیے آپ کے اساتذہ کی ذمہ داری تمہارے اندر تحریک پیدا کرنا. ایسا کرے تو
اس کے بعد کیا خالی IAS بول کے کوٹ پہننے دے گا راجا بابو کی طرح. ایک ہمارے گووندا صاحب تھے, انہوں نے فلم بنائے, ایک دن وائٹ کوٹ پہنے بولے میں ڈاکٹر ہوں بولے, ایک دن بلیک کوٹ پہنے میں وکیل ہوں بولے, ایک دن کچھ کرے فوٹو اتر کے بول رہے کہ میں ہوں. کوٹ پہننے سے وکیل نہیں بنتے, کوٹ پہننے سے ڈاکٹر نہیں بنتے. اس کے لیے عمل پہ ہم کیا بولے, روز ایک ایک گھنٹے کے حساب سے, ایک ایک دن کے حساب سے آپ کو ٹارگیٹ رکھنا. آج کیا کرنا تھا, 5 وقت نماز پڑھنا ہے, ٹائم پہ کھانا کھانا ہے, ٹائم پہ سونا ہے, ٹائم پہ پانی نہانا ہے, ٹائم پہ ہوم ورک کرنا ہے. یہ آپ یقین محکم عمل پہ ہم کے طور پہ کریں گے تو کامیابی ملے. قطب مینار کی سمجھو 1000 سیڑھیاں, پہلی سیڑھی پہ ٹھہر کے بولے اماں میں کیسا جاتا ہوں, لفٹ لگائے تو اچھا تھا, پر کیا بولے لفٹ لگائے تو اچھا تھا. اگر ایسا سوچیں گے تو تم کوئی سیڑھی نہیں چڑھ سکتے. ناممکن کچھ بھی نہیں ہے, چڑھنا شروع کر دینا. یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہرا میں ہے نا, اوپر جو جاتے تھے, دنیا کا اونچا پہاڑ, ستو آٹا لے کے جا کے بیٹھے, لوگ آج چڑھتے ہوئے دم چڑھ کے آتا, اللہ کے رسول اوپر جا کے بیٹھ کے غور و فکر. تو دیکھو عمل پہ محبت فاتح عالم. تیسری بات کیا بولے کہ انسان زندگی میں رہے پیار محبت سے رہنا. لڑائی جھگڑے سے کام نہیں نکلتے, ارے کیا کر رہا دے نہیں تو چاقو مار دیتا ہوں, ایسا نہیں چلے گا. تم تھوڑا بہت طاقت کے اوپر غرور کر کے تمہاری طاقت جانے والی ہے. انسان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں, جوانی جانے والی ہے, طاقت جانے والی ہے, حسن جانے والا ہے, اس کو جو ہے غلط استعمال بھی نہیں کرنا. طاقت کا غلط استعمال, ارے نکال ہفتہ دے نہیں تو مار دیتا ہوں, یہ غلط ہے. محبت سے کرو. جہاد ہے زندگانی, زندگی ایک جہاد ہے, زندگی ایک جدوجہد ہے, زندگی ایک سفر ہے. مردوں کی شمشیریں, جیسے تلوار سے کام لیتے تھے پہلے کے لوگ, آج ہماری تلواری 3 باتیں. اقبال کے پاس اتحاد کا پیغام ہے, دیکھو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں. اتحاد بھی ہونا اقبال کی شاعری کا ایک پیغام ہے. ہم تنہا کچھ نہیں کر سکتے. ہندوستان میں 120 کروڑ لوگ ہیں, یہ مل کر کریں گے تو دشمن ہمارے ملک پہ نظر نہیں ڈالے گا. اتحاد ہونا بہت ضروری ہے. اقبال کی نظموں میں یہ کلیات سامنے رکھا ہوا, شکوہ جواب شکوہ کے نام سے 2 بڑی نظمیں ہیں. شکوہ میں اقبال نے بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کی کہ ہم لوگ تمہاری نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, ہم کو تمہاری مدد کیوں نہیں آتی. جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ جواب دیے, ایک بند سنارو سنیے. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. کیا بولے, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. سمجھ میں بات, ہمارا دین ایک ہے, ہمارے نبی ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کعبہ بھی ایک ہے. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اتحاد ہونا بہت ضروری ہے. اتحاد کے لیے اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے. میں بڑا ہوں اگر سمجھے تو پھر مشکل ہے, سب کو لے کے چلنا. فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. زمانے میں پنپنا ہے تو اتحاد کو لانا ہوگا. اس جو جواب شکوہ ہے, اس کا جو اختتام اقبال نے کیا ہے, یہ بڑا مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لو ہو قلم. دیکھو اللہ تمہارا ہونے کو تیار ہے. جب اللہ تمہارا ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے. ایک کہانی بولتا ہوں کہ اللہ ہمارا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. چھوٹی سی کہانی آپ سنے ہوں گے. ایک بادشاہ کے گھر میں بادشاہ کے 3-4 بیویاں تھیں. بہت دولت تھی بادشاہ کے پاس. ایک کنیز تھی. کیا تھی؟ کنیز کے معنی نوکرانی. نوکرانی بادشاہ کی خدمت اچھا کرتی تھی. قصہ ہے, اس کو ہنسی مذاق میں نہیں لینا چاہیے. تو بادشاہ بھی کنیز کو چاہتا. ایک مرتبہ کیا ہوا, ان کی بیویاں شک کرنے لگے بادشاہ کے, ہم کو نہیں چاہتے بادشاہ سلامت, یہ کنیز کو کیوں چاہتے. تو ایک مرتبہ بادشاہ سلامت دربار میں 4 بیویوں کو بلائے, یہ کنیز کو بلائے. اور بادشاہ کیا کرے, محلوں کے کاغذات اور ہیرے جواہرات کے تھیلے, بہت کچھ پیسہ لا کے وہاں رکھ دیے اور اعلان کرے 4 بیویاں تھے ان کے اور ایک ان کی کنیز تھی. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کمرے میں جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا. جلدی بولنا پڑتا ہے, جلدی سمجھ میں آ جاتا. انہوں نے کہا کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا. تو بیویاں آگے بڑھ کے, دولت کے دیوانے تھے, دولت کے تھیلوں پہ ہاتھ رکھ دیے. کنیز دیوانی ہاتھ بن کر ٹھہری بھی رہی. بادشاہ سلامت بولے کہ کیا تم کو دولت نہیں چاہیے. تو کنیز بولی کہ ہاں مجھے دولت چاہیے, لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا میں جو چاہتی ہوں وہ مجھے ملے گا. تو بادشاہ بولے کہ ہاں میں آج اعلان کر دیا ہوں, تم جو چاہو گے وہ مجھے ملے گا. کنیز آگے بڑھتی ہے
बादशाह के कंधे पे हाथ रखते थे। समझ में आई कहानी? जब बादशाह तुम्हारा हो गया, सब कुछ तुम्हारा। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अल्लाह वाले लोगों के पास बड़े बड़े बादशाह के बैठ जाते थे, हमारी हुकूमत ले लो, दुआ करो। क्या बोले? ठिकरी पे लिख के दिए, दुआ पानी में डाल दो, बोले दुआ पूरी हो गई। ये जहां चीज है क्या, लौहो कदम तेरे हैं, तकदीर तुम्हारे हाथ में अल्लाह देने को तैयार है, तुम जो चाहो कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन के जमाने में सहाबा जब दीन की खिदमत करे, आधी दुनिया पर इस्लामी झंडा लहरा, आधी दुनिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के बारे में, इंसाफ के बारे में बात मिलती है। इंसाफ इतना सख्त था उनका कि पानी के तालाब पर शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। एक मर्तबा शेर ने बकरी पर हमला कर दिया तो लोग बोले कि हजरत उमर का इंतकाल हो गया। समझ में ये इंसाफ की मिसाल उन्होंने पेश की है। इकबाल के बारे में एक बात ये देखो कि इनके बेटे की भी उन्होंने तरबियत की थी। जावेद इकबाल इनके फर्जंद है। इकबाल जब बरतानिया गए थे तो इनके फर्जंद क्या करे, खत लिखे, अब्बा मुझे ग्रामाफोन लेके आओ। कभी आप फोटो देखे होंगे कि काले रंग का गोल प्लेट होती है, उस पर पट्टी रख दी तो चलता है कि स्पीकर होता है। पहले जमाने में घरों में स्पीकर होते थे जिसमें रिकॉर्डिंग सुनते थे लोग, पुराने जमाने। ग्रामाफोन कहते हैं। आप कभी फोटो में देखो ग्रामाफोन, नेट पे मार के देखो कैसे। तो इकबाल जवाब में ग्रामाफोन नहीं बुझाए। जावेद इकबाल 11 साल के थे। आज हमारे बच्चे क्या होना पड़े, स्मार्टफोन होना पड़े। अब स्मार्टफोन की हैसियत इतनी बढ़ गई, आईफोन के बारे में चलेगी 60,000 90,000, J7 फोन बोले 15,000 20,000, बच्चों के पास आ गया सैमसंग के फोन पूरे। बच्चे तो ये होना पड़ा। आजकल बच्चे है फोन में कैसे खराब हो रही है, अभी मिसाल देखो, फोटो आई थी फेसबुक। एक माँ क्या कर रही है, पहले जमाने में बच्चा बहुत बाहर खेल रहा, कान पकड़ घर में लेके आ रही, पढ़ बोल गया, बाहर से घर में लेके आ रही पढ़। अब क्या कर रही है, जो बच्चा फेसबुक पे बैठे हुआ था, दिन भर फेसबुक पे रहता, कान पकड़ के बाहर निकल रही, जा खेल गया बोली। पहले ग्राउंड में खेले तो बुला के लाते थे, अब हर चीज इस पे हो गई। फुटबॉल का मैच हो गया, जो चाहे हो गया, बंदों को इस पे मार रहे, जो चाहे कर ले। तो इकबाल के जब फर्जंद फरमाइश करे तो इकबाल ग्रामोफोन नहीं भिजाए, बल्कि उसकी जगह अशार लिख के भिजाए। जावेद इकबाल उनके बेटे थे। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, बेटे को जो उन्होंने पैगाम दिया, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह और शाम पैदा कर। ये जो दुनिया है, इश्क का मैदान है, यहाँ अपना मुकाम पैदा करो। 120 करोड़ में अब्दुल रहमान को कोई नहीं पहचानता, कहीं अब्दुल रहमान कहीं अब्दुल रहमी है। इसमें अपने को ऐसा कोई काम करना है कि अपना मुकाम बने, तुम्हारी पहचान बने, तुम्हारी शनाख्त बने, लोग तुमको पहचाने। अच्छी नजर से पहचानना, बंदूक मारे, गोली किसी को मार दिए, टीवी वाले आके तुम्हारा ले लिए, बुरे काम से पहचान होके टीवी में आ गए, ऐसा नहीं। अच्छे काम करते हुए आप शनाख्त बनाना है। खुदा अगर दिले फितरत शनाख्त दे तुझको, सुकूत लाला और गुल से कलाम पैदा। ये दुनिया में बहुत सारे अल्लाह ताला ने वसाइल दे दिए, इसको इस्तेमाल करते हुए कोई नई चीज दरियाफ्त करना है। जैसे मैंने कहा था कि नई नई बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करना। मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है। इकबाल तरबियत करे अपने बेटे की, खुद ही ना बेद गरीबी में नाम पैदा कर, कि खुद ही ना बेद गरीबी में नाम पैदा कर। कि देखो धूल का पुल कहते हैं। आज भी कई बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप लेकर गरीबी में लोगों की मदद से पढ़ रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, बैरूनी ममालिक जा रहे हैं। ये आपको होना चाहिए। तो इकबाल अपने बेटे को जो बोले थे वो, इकबाल ने एक परिंदे को इस्तेमाल किया अपने शायरी में, उसका नाम शाहीन है। नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। ये शाहीन परिंदों को उन्होंने इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया। इकबाल के शाहीन आपको कहा उन्होंने। ये जो बच्चे हैं इकबाल के शाहीन, इसकी सिफात क्या है, शाहीन की सिफात क्या है, तुम्हारे अंदर वो सिफात आना है। खुददारी होना चाहिए, अपने आप से मांग के नहीं खाना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए, किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। क्या बोले, ऐ तायरे लाहौती उस रिस से मौत अच्छी, जिस रिस से आती है परवाज में कोता है। कोई दरगाह के पास बैठ गए, कहीं मंदिर के पास बैठ गए, 3 टाइम खाना मिल रहा, खा ले रहे, जिंदगी गुजर, बेकार जिंदगी, खाने के लिए पैदा नहीं है। उस रिस से आती है परवाज में कोता। हराम खाएंगे तो तरक्की नहीं होती। हमारे जिस्म की तामीर हलाल चीजों से होना। हलाल क्या है, परमिटेड, जिसका आपको इजाजत दी गई। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा,
तेरे सामने आसमां और भी है। आपसे कह जा रहे तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। परवाज का मतलब आगे बढ़ते ही रहना है। तेरे सामने आसमां और भी है। देखो पहले जमाने में 9 सैयारे दरियाफ्त हुए बोले, आज भी कई सैयारे लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। जिंदगी के कई मैदानों में तरक्की करना है, ये इकबाल का शेर हमको सबक देता है। तो ये शाहीन की एक मिसाल देखो उन्होंने एक शेर में लिखी है, जो आपके अंदर होना चाहिए। ये नागाराम के स्टूडेंट में खास तौर से झपटना पलटना, पलट कर झपटना, समझ में आ रहे अल्फाज? झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। कुछ हरकत करते रहेंगे तो जिस्म गर्म रहेगा। सर्दियां आ गए, अब साहब हेडमास्टर साहब तो बोले प्रिंसिपल साहब चिकन खाए तो गर्मी आती, साहब रोज आना चिकन खिलाओ। आगे कहीं रनिंग करेंगे तो गर्मी आती। आप छोटे जैसे तो देखेंगे, हाथ हिलाए हाथ गर्म, कुछ करे तो गर्मी आती जिस्म के अंदर। लहू गर्म रखने का है बहाना। ये तुम जो स्पोर्ट्स खेलेंगे तुम्हारे अंदर हरकत रहेंगी। सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। तुम्हारे दिमाग को दुरुस्त करने के लिए वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना जरूरी। देखो इकबाल की कुछ अशार बात खत्म कर रहा हूं मैं कि ये गुजर औकात कर लेता है ये कोहो बियाबा में, के शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। घर नहीं बनाता, चलते फिरते मुसाफिर रहता है। खिलवत पसंद तन्हा होता है। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और नौजवानों को शाही में सबक दे रहे। उखाबी रूह बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये आसमानों का जिक्र फिर वो IAS की तरफ है। नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। घर के करीब नहीं देख लेना, कुछ तरक्की करना। तो ये इकबाल के पास ये शाहीन का इस्तियारा है, उनके पास इश्क का जज्बा है, उनके पास मर्द मोमिन की सिफात है। तो ये आज हमने इकबाल की शायरी पढ़ी है, ये सामने टेबल पे इकबाल की किताब है। तो अब हमको हमारे जो बाकी के औकात हैं इसमें इकबाल के कलाम से कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मैं हमारे असातिज़ा और बच्चों को कहता हूँ कि आज के यौम इकबाल के मौके पर हम क्या करना चाहिए कि कॉलेज में इकबाल से मुताल्लिक़ कुछ मुकाबले भी रखना चाहिए। इकबाल के मुंतखब अशार के बाद एक शेर दे दिए और मजमून नवीसी का मुकाबला दे दिया। जो अच्छा मजमून लिखेगा उसको इनाम दो। भोपाल में इकबाल एकेडमी है, वहां उन्होंने क्या किया था कि इकबाल का एक शेर दे दिया और बोले कि इस पर पेंटिंग करके लिखा। अब आप लोगों को अगर खुश खताती आती है तो आप इकबाल के अशार को खूबसूरत अंदाज में लिखिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इकबाल के एक एक शेर को स्लाइड बनाइए। क्या बनाइए? स्लाइड बना के, जैसे वो डिजाइनिंग होती है, एक बच्चे की फोटो लगा दिए, इकबाल का शेर बना दिए, आप अपनी क्लासरूम में लगा सकते हैं। समझ में ये बात? तो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। ये इकबाल ने शेर कहा था कि हजारों साल के बाद अच्छे लोग पैदा होते हैं। अच्छे लोग क्यों पैदा होते हैं कि जमाने में जब अंधेरा हो जाए तो उस तारीकी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करता है कि वो अच्छाई की शक्ल में आते हैं। तो इकबाल का पैगाम हमारे पास सरमाया है। क्या है? जैसे बैंक अकाउंट में 5 लाख 10 लाख होते हैं, वैसे इकबाल की जो शायरी है हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने। इसीलिए कहा गया कि इकबाल शायर मशरिक हैं और इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए पैगंबरी की है। क्या है? पैगंबर ने जो काम किया है, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, ये इकबाल ने अपनी शायरी के साथ किया है। और इकबाल का कलाम कुरान और हदीस की तशरीह है। कुरान का उसमें जिक्र है, हदीस का जिक्र है, जिंदगी को बेहतर बनाने का जिक्र है। तो इकबाल ने जो दुआ की थी कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, और क्या बोले कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इकबाल के शाहीन बनेंगे और उन्होंने जो आगे बढ़ने का हरकत और अमल का जो फलसफा दिया है इस पे अमल करते हुए ऐसे मशहूर इंसान बनेंगे कि आपके बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा करें। शुक्रिया, खुदा। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से अल्लामा इकबाल की शायरी नौजवानों के लिए जो एक मौसर पैगाम है वो पेश किया है। तो आपको वाज़ेह अंदाज से समझ में आ गया कि मैं अल्लामा इकबाल की शायरी, जिसको हम आफाकी शायरी भी कहते हैं, हर दौर में चलने वाली है। हम शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर साहब ने मौजूदा हालात
اور عمدہ مثالوں کے ذریعے طلباء کے اندر یہ بات پہنچائی کہ حرکت سے زندگی ہے، جمود موت ہے، تو ملک کے لیے اپنا نام روشن کریں۔ میں اس موقع پر صدارتی خطبے کے لیے جناب محمد خواجہ معین الدین صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں۔ عزت مآب حافظ ڈاکٹر الحاج محمد اسلم فاروقی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر گراج ڈگری کالج نظام آباد، HOD ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو گراج کالج، آج ہماری مختصر سی دعوت پر یوم اقبال کی برتھ ڈے یعنی یوم پیدائش کے موقع پر یوم اقبال جو ہم بنا رہے ہیں NSS کے ضمن میں، آج 9 نومبر علامہ اقبال کا پیدائش کا دن ہے، یوم ہے، اسی کی یاد میں آج ہم 139 وہاں یوم پیدائش علامہ اقبال کا ہم بنا رہے ہیں، جو شاعری مشرق ہیں۔ تو اسلم فاروقی صاحب آپ کو بہت ہی سادے انداز میں اور بہت ہی سلیس انداز میں آپ کو نوجوانوں سے خطاب ہو رہے تھے علامہ اقبال کی اشعار کی روشنی میں۔ اس میں کوئی وضاحتیں کرنا باقی نہیں ہے، آپ کو ماحول جیسا سمجھنے کا حق ہے ویسا آپ سمجھ چکے ہیں۔ چند معروضات کے ساتھ، چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس کے بعد اسٹاف میٹنگ ہے، لنچ کا بھی اہتمام ہے۔ تو علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہے، ان کی شاعری کا جو ماخذ ہے، ماخذات جو ہیں، سورس آف ان کا جو سورس ہے قرآن اور سیرت، اس لیے ڈاکٹر صاحب بہت ہی مذہبی انداز میں اس کو سمجھا رہے تھے۔ علامہ اقبال کے اشعار کی روشنی میں کردار سازی اور حیات کے تعلق سے سمجھا رہے تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم بھی جیتے ہیں اور بڑے لوگ بھی جیتے ہیں، ان جینوں میں بہت فرق ہے۔ ہمارے جو تصورات ہیں وہ غلط ہیں، اور جو ہمارے جو خیالات ہیں پرگندہ ہیں، اور جو بہت سارے ہم احساسات، ایسے احساسات بھی جیتے ہیں جن کو آج تک ہم نام نہیں دے سکے، لیکن ایک ادب ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے بے نام احساسات کو نام عطا ہوتا ہے۔ جب کسی ہمارے احساس کو نام عطا ہوتا ہے تو گونا ایک ہم کو ایک خوشی میسر ہوتی ہے کہ میرے احساس یہ ہے۔ تو ہر انسان کے دل میں قلبی واردات ہوتے ہیں، ہر انسان روزمرہ کی زندگی میں مشاہدات کرتا ہے، اس کے اپنے ذاتی احساسات ہوتے ہیں، اس کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے سامنے اس کے اظہار کا طریقہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شاعر جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان اپنے تجربات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو، اپنے قلبی واردات کو اشعار کے ذریعے سے وہ پیش کرتا ہے۔ جب اس کے اشعار، اس کے جو تجربات ہمارے تجربات سے میل کھاتے ہیں تو وہاں کے جو الفاظ نکلتے ہیں، ہمارے دل کو ایک تسکین میسر ہوتی ہے کہ یہ خیال ہے، میرا یہ احساس میں زمانے سے جی رہا تھا، میرے وہ احساس کا نام ان کے پڑھنے سے مجھے عطا ہوا ہے۔ تو ادب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مواد فراہم کرتی ہے تو تفریح کا سامان بھی باہم آپ کو پہنچاتی ہے۔ یعنی ادب میں آپ کو مواد بھی ملتا ہے، ایک مکمل تہذیب بھی ملتی ہے، اس کے اندر ایک تاریخ بھی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک تفریح کا سامان بھی ملتا ہے۔ ایک ادب ایک ایسی چیز ہے، کسی مضمون میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زمانے کے تمام جو تہذیب جو ہے، جو کلچر ہے، وہ اس کو سموائے، لیکن ایک ادب میں ایک اتنی وسعت ہے اور اتنی اس کے اندر گنجائش ہے کہ ایک زمانے کو اس کے اندر مقید کیا جاتا ہے، پوری تاریخ کو، پوری تہذیب کو اس کے اندر سموایا جاتا ہے۔ تو جب ہم علامہ اقبال کے یعنی فلسفے، کل میں یوم اقبال کے تعلق سے جب بنانے کی جب بات آئی تو میرے گھر میں جو بکس جو فراہم تھے، میں کچھ کہنے کے لیے جب بک دیکھا تو بہت سارے اشعار ایسے ہیں علامہ اقبال کے جو زبان زد و خاص و عام ہیں، مشہور ہیں،
लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि अल्लामा इकबाल के अशार हैं। खुद हम असम्बली में जो दुआ पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल की लिखी हुई दुआ है, जो तराने हिंद जो पढ़ते हैं वो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक हैं उन्हीं के हम तराने हिंद और दुआ हम पढ़ते हैं। तो आपके फलसफा बहुत ऊंचा है। तो कल मैं जो अशार पढ़ रहा था वो अशार की पढ़कर उसकी मुख्तसर तशरीह कर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तो अदब से असनाफ सुखन में शेर भी अशार भी एक सुखन है, फिर उसके अंदर कई असनाफ हैं, गजल हैं, नज़म हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप अदब के स्टूडेंट आप उसको जानते हैं कमा को। तो कल एक अशार देखिए, मौत है, मौत हम एक जिंदगी का खातिमा समझते हैं, लेकिन शायर उसको किस अंदाज से समझता है वो देखिए, शायर उसको किस अंदाज में समझता है। मौत तजदीद बोलते हैं, रिन्यूअल, रिन्यूअल। मौत तजदीद मजाक जिंदगी का नाम है, मौत तजदीद मजाक जिंदगी का नाम है। ख्वाब के पर्दे में बेदारी का पैगाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का पैगाम है। मौत जिंदगी का खातिमा नहीं बल्कि मुंतकिली का नाम है, मुंतकिली का नाम है। ख्वाब के पर्दे में बेदारी का पैगाम है। हम मौत को खातिमा समझते हैं, खातिमा नहीं। हर विलादत पाने वाला बच्चा को ये मालूम है कि वो एक दिन मरना है। हर जी रूह को मौत है। चुमटी भी अगर रूह रखती है तो उस मौत है। कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। तो मौत तजदीद मजाक जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का पैगाम है। इसी तरीके से मजहर जाने जाना ने अपनी डायरी में ये लिखे, कौन कहता है कि मजहर मर गया, वो तो अपने घर गया। कौन कहता है, देखिए एक शायर का सोचने का तखय्युल देखिए, क्या कहता है कि कौन कहता है कि मजहर मर गया, वो तो अपने घर गया। जिस दिन स्वामी एक डायरी में लिखे उसी दिन उनका इंतकाल हुआ, उसी दिन उनका इंतकाल हुआ। तो बताना यह है कि मौत, एक शायर जो बात को समझकर अशार के जरिए से आपके सामने जो बात पेश करता है, वो बात के पेश करने का सलीका हमारे अंदर नहीं है। कम से कम उनके अशार को समझने का हक अगर हम अदा कर दें तो हमारे बहुत सारे नामालूम जो एहसास में हम जो जी रहे हैं, हमारे एहसास को एक नाम अता होगा, तो हमको एक गोना तस्कीन मैसर होंगे। यही अदब की देन है। इन चंद अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह साहब ने बहुत तफसील से और बारीकबीनी के साथ अल्लामा इकबाल की शख्सियत को वाज़ेह किया। आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम अल्लामा इकबाल के शेर को पढ़ते हुए महसूस लेंगे कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की। ये हमारे पैदा होने का मनसब है और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के जदीद दौर में, बदलते हुए हालात में और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर जो तेज रफ्तार तब्दीली आ रही है, उसके अंदर हम कुछ सीखना और बनने के लिए ऐसी शख्सियतों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो मैं आज के इस मौके पर इदारे के जिम्मेदार अहबाब, मेहमान खुसूसी और तुलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आज की मीटिंग भी थी, लेकिन ये प्रोग्राम इतना तवील हो गया, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए तुलबा कुछ मैसेज हासिल किए हुए होंगे, अपने अंदर सोई हुई गीरत या अपने जमूत वाले जिस्म में कुछ हरकत या गर्मी को पैदा करें। जैसे मुख्तसर या हम हमेशा कहते हैं कि आप रेजिडेंशियल में दाखिला लिए तो ये तसव्वुर करो या महसूस करो कि आप यहाँ पे क्यों दाखिला लिए। आपके सामने सवाल हमेशा होना चाहिए कि हमने क्यों दाखिला लिया है, फिर यहाँ से रुखसत होंगे तो हमें क्या करना है। तो ये दो बातें अगर जहन में हैं तो कुछ बन सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब, एसोसिएट प्रोफेसर, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शोबा उर्दू,
اور صدر جلسہ جناب محمد خواجہ معین الدین صاحب، لیکچرر صاحبان اور طلباء تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. شکریہ.